حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں سارے ورد وظیفے چھوڑ دوں اور اپنا سارا وقت صرف اور صرف درود خوانی میں ہی صرف کروں تو کیسا رہے گا؟ تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا، یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ تو ناظرین، کیسی خوبصورت حدیث پاک ہے، اور کتنی جو ہے وہ ایسی تسلی والی بات ہمارے پیارے شفیق و غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، جو ہمارے دلوں کو چین اور تسکین دینے کے لیے بہت ہے، بہت سے بھی زیادہ بہت ہے۔ یعنی ہماری جتنی بھی فکریں ہیں وہ دروشی پڑھنے کی برکت سے ہی دور ہو جائیں گی۔ جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی فکریں، جتنی ٹینشنز ہمیں ہوتی ہیں، وہ سب کی سب دروشی پڑھنے کی برکت سے ہی دور ہو جائیں گی، اور نہ صرف فکریں دور ہوں گی بلکہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ جی ہاں ناظرین، یہ گناہ ہوتے ہیں جو ہمارے دل کو بے چین رکھتے ہیں، ان گناہوں کے جو وبال ہوتے ہیں وہ ہم پر پڑ رہے ہوتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا، لیکن کون سا ایسا گناہ ہوتا ہے جو ہم پر آزمائش بن کے پڑ جاتا ہے، اور پھر اس آزمائش میں پڑ کے ہم کتنے بے سکون ہو جاتے ہیں، کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں آ جاتے ہیں، اللہ کی ناراضگی میں آ جاتے ہیں۔ تو یقین جانیں، اللہ کی غضب کو درود شریف جو ہے وہ ختم کرتا ہے، اللہ کے اس سے اللہ کی ناراضگی کو درود شریف ختم کر دیتا ہے۔ اللہ راضی ہو جاتا ہے درود شریف پڑھنے سے، اللہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے درود شریف پڑھنے والے پر۔ تو پھر جب آپ کی فکریں ختم ہو جائیں گی اور آپ کے گناہ بھی معاف ہونا شروع ہو جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی وہ مشکل، جس پریشانی کی جو ہے وہ آپ ٹینشن میں آپ نے جب درود شریف پڑھنا شروع کیا، تو وہ پریشانی اور ٹینشن کیسے نہیں دور ہوگی جب آپ کے گناہ بھی معاف ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جن گناہوں کے وبال کی وجہ سے آپ پہ کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن آئی، تو وہ بھی اگر ختم ہونا شروع ہو جائے گی، وہ گناہ بھی، اس گناہ سے ہونے والے جو معاملات ہوئے، پریشانی کے، مصیبت کوئی آ پڑی، تو وہ بھی جب ختم ہونا شروع ہو جائے گی، گناہ بھی معاف ہونا شروع ہو جائیں گے، تو پھر رحمتیں اور راحتیں ہی آپ کا مقدر بنیں گے۔